حسینیت سے ہے کائنات کا حسن ازل، حسینیت سے ہے کائنات کا حسن ازل. حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے، اور ہزار بار ہزاروں یزید آئے مر بھی گئے، پر یہ بزم بتا رہی ہے کہ حسین زندہ ہے. زندہ حسین کے کہنا کر سکتے ہو. سبحان اللہ. غور کرنا میرے کریم آقا اور پیار کے والے، مسجد نبوی رسول کریم کی مسجد، جمعہ دا دن، جمعہ دا ٹائم، جناب عمر بن خطاب ممبر سے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. توجہ کرنا، حضرت فاروق اعظم دوران خطبہ آپ نے ایک جملہ بولا، گل تسی سنی، لیکن ایک میں نقطہ کہہ رہا ہوں. تسی کہو کہ جڑی گل کردا ہے وہی کہنا سنیے، جڑی گل انداز بیان بات بدل دیتا ہے، وگرنہ دنیا کی کوئی بات نہیں، بات نہیں، نہ نئی شریعت ہونی ہے، نہ نئی حدیث ہونی ہے، نہ تو نئی کرامت ہونی ہے. اس واسطے جڑی گلاں میں کہہ رہا ہوں پلے بن کے جائے، اگر اچھی لگے تو میرے حق میں دعا ضرور کر دینا. توجہ، رسول کریم کے ممبر پہ فاروق اعظم بیٹھ کے خطبہ، دوران خطبہ عمر پاک نے جملہ بولا، یا ساریت والجبل، یا ساریت والجبل، یا ساریت والجبل. فاروق اعظم نے جملہ کہا، جمعہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے بعد از نماز جمعہ سوال کیا، اے جناب عمر آپ نے یہ کیا بات کی؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے، میں تھا مدینے، جہاں سے دور میدان نہاون ایران کے قریب، فرمایا یہاں سے 1500 میل دور سفر ہے، وہاں پہ ہمارے پیر بھائی گئے تھے جنگ کرنے، اچانک اس لشکر کو کفار نے گھیر لیا. فرمایا میں رسول کریم کے منبر پہ بیٹھ کر اس منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا، یہاں پہ بیٹھ کر میں اس کو اپنی بات سنا رہا تھا، اس کو یہاں پہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں دراصل جناب عمر کی نگاہ نے اتنی دور تک اس وقت دیکھا. وجہ یہ تھی کہ جناب عمر بیٹھتے تھے رسول اللہ کے منبر پہ. اب آپ اس وقت طالب کے نوجوانوں میری بات کو اپنے دل میں جمع کر دیجیے، اور پھر کہیے کہ جماعت اہل سنت کا نوکر کس مزاج میں آنے محبت کی شان بیان کر رہا ہے. ارے جناب فاروق اعظم بیٹھے رسول کے منبر پہ، دیکھے 1500 میل دور جو وہاں پہ کھڑا ہے وہ بھی رسول کا صحابی ہے، جو ادھر بیٹھا ہے وہ بھی رسول کا صحابی ہے. ارے جو رسول کے منبر پہ بیٹھے وہ تو ہو گیا 1500 میل دور تک دیکھنے والا، ارے جو رسول کے قدموں پہ بیٹھے اس شہید کے سمجھ کیا اندازہ کرنا. اس کو آگے پھر گئے. سبحان اللہ. بہت اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور ایک گھر اتنی شان والا ہے نا، کلے کلے فرد کے بندہ بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ آواز کرے نا، یہ ووٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو جناب مولا حسن گلی میں جا رہے ہیں نا، چونکہ ذکر والے بیٹھ ہے کہ حضور کے گھرانے نے ذکر کرنا ہے، بس میں توجہ چاہنا، بڑا سونا بولے ہو کہ ہم کٹے نہ ہو گیا، ذرا لیول میں مزید بلند کریں انشاءاللہ، کہ مزید پتہ چلے گا کہ آل محمد کا ذکر کتنا وسیع ہے. امام حسن پاک گلی میں گزرتے پیر قبلہ علی صاحب گزرتے پیر، جناب حضرت مولا حسن پاک آپ نے ایک بندے نے گال کڈی، آپ نے فرمایا جوندا رہا، انہیں پھر گال کڈی. آپ فرمایا اللہ تجھے اتنا دے زمانہ تے تو مانگے، انہیں پھر گال کڈی. آپ نے فرمایا کہ رب کائنات اس زمانے میں اللہ تیرو اپنے علاوہ کسی دا محتاج ہی نہ کرے. وہ گالیاں کردا رہا، حسین دا دل دعاواں دیندا رہا، تے مریداں مول پیر بڑے پیارے ہوندے. عرض کی ہو سکتا کہ تسی کمال کر دے ہو، وہ گالیاں کردا ہے، تسی دعاواں پہ دیندے ہو. آپ فرمایا نیڑے آ، مرشد حسن کی گل سنیا ہے تے دکھیا ہے کہ آل محمد کا کتنا بڑا ظرف ہے تے کتنے وسیع ظرف و مقدس نفوسیات سن. مولا حسن پاک نے فرمایا نیڑے آ. جب نیڑے آیا آپ نے فرمایا تیرے کو 2 درہم ہیں؟ توجہ ہے جناب دی. خاموشی کا ماحول بن گیا نا، یہ جان بوجھ کے میں بنایا، یہ مدینہ علاقہ نے ڈھنگ عطا فرمایا، یہ جان بوجھ کے بنایا تاکہ بندے اور بندہ پرکھ بھی سکے کہ بندے کدھر پہنچے ہوئے. میں تنہیں نہیں ٹھیک کرا بندے لندن پہنچے ہوئے. کیا لو سبحان اللہ. حسن پاک نے فرمایا نیڑے آ. آپ فرمایا تیرے کو 2 درہم ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں. مولا حسن پاک نے اپنے یہ بچا تمہارا کڑ کو دے رکھی ہے تھیلی. آپ نے فرمایا ہے اس نے حضور انہاں درہماں دا تعلق انہاں گالی نہ کہندے. آپ فرمایا تیرے کو کوئی نہ، تو نہ دیتے؟ فرمایا میرے کو ہاں میں دے دیتے. فرمایا جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے. آئیے سمجھ لے کیا سکتے ہیں ہم. سبحان اللہ. جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا. فرمایا اس کے پاس ٹھیک گالیاں، یہ گالیاں دیکھ کر جہنم کا مستحق بننا چاہتا تھا، پر میں ہوں زہرا کا بیٹا، میں ہوں علی کا بیٹا، میری رگوں میں محمد کریم کا خون. فرمایا یہ گالیاں مجھے دے کر جہنم کا حقدار بننا چاہتا تھا، پر علی کا بیٹا اسے دعائیں دے کے جنت کا حقدار بنانا تھا. اور میں نے پھر کیا سکیے. سبحان اللہ. جناب سیدہ بطول
پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بارے پیر سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا سی کبھی گرابی کبھی سائل کبھی حسنین قادر سی یہ نوری ہے مگر لے کر حیا کے پھول آتا ہے ادب زہرا کے حجرے کا عرش تک ہے رسید اتنا کہ اس در پہ تو فرشتہ بھی تاہر بھول جاتا جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن آپ کی طبیعت تمہارا خراب ہوئی توجہ کرنا چاہتا تو سے سنیے لیکن میرا دل ہے کہ میں تو صرف فضائل سناوا کیونکہ جب بندہ فضائل تو بولے گا یقیناً وہ شہادت کا بھی لطف آئے گا تو شہادت میرے آقا حسین کی ہو چکی ہے ہر سال تسی سنتے ہو لیکن صرف شہادت تک مقام حسین نہیں ہے حسین دا شہید ہونا کوئی اتنا مطلب ہے چھوٹا یا کم نہیں ہے اور جڑے رگاں نو مصطفیٰ کریم دا خون نصیب ہوئے تے جڑے گلے نو مصطفیٰ کریم چومر جدو اس تے خنجر چلے ہے مدینے علاقہ کو کتنی تکلیف ہے لیکن حسین بادشاہ نے اتنی بڑی تکلیف اور اتنی قربانی دیتی کس واسطے تاکہ میرے نانے محمد دین بچ جائے اسرہ حسینی مشر حسینی فکر حسینی کیا ہے توجہ چاہنا سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ طبیعت مبارک میں صاحب ہے پریشانی ہے میں سلطان روڈ شعر بھی پڑھتا لیکن تھوڑا بندے ایڈیاں اونچے کرنا تے بولے تو ہم شعر سنا کے کرنا کی ہے بس کہ شعر ہی سناواں سبحان ٹھیک ہے نا مور کڑیا تے وہ شعر بھی سن لے اج میرے مثال سمجھ لے کہ پیار نہ کو سبحان اللہ میں شعر بھی تمہیں سننا لیکن فی الوقت میرے مثال سمجھو اور میرا جو میں تمہیں خطاب مواد دینا چاہنا وہ لو سیدہ پاک کی طبیعت ہوگی خراب مرشد علی پاک آئے گھر کے اندر آپ نے فرمایا سیدہ پاک تھوڑی طبیعت بدلی کوئی چیز کھاون نو طلب کرو آپ نے عرض کی کہ میرے انار چاہیے سیدہ پاک نے عرض کی مولا علی گل مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم گھروں نکلے آپ چلتے چلتے شمول یہودی مدینے دی گلیاں میں جدا گھر سی آپ نے جا کے دروازے تے دتی دستک یہودی شمول باہر آیا او نال دا کاروبار کردا سی توجہ کرنا بڑی مہربانی بعد رسمی دا مظاہرہ نہیں فرمانا بالکل اشاش اشاش ہو کے فریش ہو کے بیٹھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے غلاموں مولا کائنات نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا شمول یہودی باہر آیا آپ نے فرمایا تیرے کول انار ہونا ہے ایک انار کی ضرورت ہے میری زوجہ ہے محترمہ رسول کریم کی بیٹی نو اس کی طلب ہے انہوں نے کیا حضور ایک انار دا موسم کوئی نہیں ایک انار میرے گھر کوئی نہیں توجہ پوری کرنی انار دا موسم کوئی نہیں انار میرے گھر بھی کوئی نہیں مصطفیٰ کریم کا غلام علی گل مرتضیٰ تاجدار حالتہ مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی وجہ اللہ علی کاتب اللہ علی تحریر علی غیرت اللہ علی شمشیر علی میرے نبی دا پیر علی قرآن کے بڑی تفسیر علی نور اللہ نور دی تنویر علی صحابہ دا مشیر علی سنیہ دا پیر علی حضرت مولا کریم کے نکل کی تھی آپ نے فرمایا وہ یہودیہ جھوٹ بول رہے فرمایا جنہ اندر بولی رکھ رکھے یو کن دینے نہیں آنے کا مطلب کیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ اندر لکا کے رکھی بوری میں چوکن دینے یہ دو مولا نہیں ہے نا ایک یہودی آ گئی رہتا ہے اسی کے علی پاک نماز کو قضا کرانا تھا اب آپ ایسی وقار انہوں نے آپ کے سوال ایسا کی تھا کہ علی پاک جواب دیں گے نماز گزر جائے گی آپ کی باری میں جا کے سوال کتنا کرنا ہے یاد یہ فرماؤ او کہے جانوار نے کہ انڈے دے دیں او کہے جانوار نے کہ بچے دے دیں او خدا ارادہ سی کہ علی کہیں نسے گا ایک نماز نکل جائے گی میرا مقصد حل ہو جائے گا لیکن وہ جانتا نہیں سی کہ رسول کے قدموں میں چبیٹ کے قرآن سی کروانا اے رسول کے قدموں میں چبیٹ کے شریعت سی کروانا اے رسول کے قدموں میں چبیٹ کے ارے اللہ رب العالمین کی آقا بات کو سکھر والا مولا مرتضیٰ نے ان کو لگے دے اندر ساری کائنات بن کر کے یہودی کا بھوکا بن کر دی تھا آپ نے فرمایا سن جس کے کان اندر ہو اس نے سوال یہ کیا کہ وہ کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے جانور ہے جو بچے دیتے ہیں اس نے کہا کہ علی گرے گا تو نماز نکل جائے گی مرشد علی نے فرمایا سن جن کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں فرمایا تو ایک گنتی کر میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اتنے باری پھر پیدا کرو سبحان اللہ چلا بڑی مہربانی یار ایڈی ہو کہ غلط بول دے ہو خدا کی قسم میری طبیعت مزید کھول گئی کوئی پھر آپ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام توجہ چاہنا حضور بیٹھے سامنا 6 بندے پر یک وقت حاضر ہوئے انہاں کیا کیا انہاں کہ سرکار فلاں گلی میں ایک یہودی ہے اگے سی اس یہودی کی گلی میں چلک دے آسے اے گل میں اس بندے واسطے کر رہا ہوں کہ جڑا بندہ کہتا ہے کہ آل محمد کی شان دے اندر بہت اسٹیٹس والا بلندی والا کوئی گل کوئی جملہ کوئی نکتہ میرے سماعتاں دے حوالے ہوئے تے میں بھی پڑھ بنا کے سبحان اللہ کا وہ بندہ ایک منٹ نہیں دے انہوں محبت
سرکار یہودی کی گلی میں چوسی لگتے سی امام رحابی کا کلم پیش کر رہے ہیں آپ دی بارگاہ جا کے کہنے لگے سرکار اسی اگے لگتے سا لگ کے آ جانے سا آج اسی لگ گئے تو سارے یہودی نے کتے نے کاٹ لیا جب سرکاری مدینہ اتنی گل سنی سرکار نے جناب ابو ذر سلمان کمبل سارے نال لیا حضور علیہ السلام چلتے چلتے یہودی کے دروازے تے گئے تو جو بڑی مہربانی بیٹا بیٹھ جا بہت شکریہ سرکار صحابہ کو لے کر اس کے دروازے پہ گئے یہودی کے دروازے پہ دستک دی سرکار مدینہ نے فرمایا یہودی مجھے تو اس سے کام ہے یہودی آیا باہر توجہ ہے جناب کی یہودی آیا باہر اس نے کہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی آج میرے دروازے پہ سرکار نے فرمایا ہاں یار مجھے تو اس سے کام تھا یہودی تھا الو کا پٹھا نہیں تھا اس نے کہا جناب اگر کام تھا اپنے کسی نوکر کو بھیجتے کسی خادم کو بھیجتے وہ آپ کا مجھے پیغام پہنچاتا میں خود حاضر ہوتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کام مجھے تھا آنا بھی مجھے ہی چاہیے تھا سیرت النبی مقام مصطفیٰ تب تو چاہتا ہوں فرمایا کام مجھے تھا آنا بھی مجھے چاہیے تھا سرکار نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے کام ہے اس نے کہا سرکار اندر تشریف لائیے میرے آقا نے فرمایا مجھے تیرے کتے سے کام ہے اپنے کتے کو باہر نکال توجہ چاہنا ایٹی مزے کی گل کرنے لگا ایک بندہ بولے میں سمجھے گا کہ گل سارے بندے سمجھیے پر سارا نہیں سمجھے ایک بندے بول رہے ہیں توجہ کرا تو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیرے کتے سے کام ہے یہودی نے کہا سرکار آئے بھی پہلی بار کام بھی کتے سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تیرے کتے سے کام ہے یہودی کتے کو کھینچتا ہے باہر لانے کے لیے کتا باہر نہیں آتا پھر کتے کو کھینچتا کتا باہر نہیں آتا 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 نہ بھول گیا ہوں نہ تھک گیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ بندے میری بات کے ساتھ کیا کریں گے رسول کریم نے فرمایا کتے کو کھینچ کے باہر آ اب یہودی کتے کو کھینچتا کتا باہر نہیں آتا کتے کو کھینچتا کتا باہر نہیں آتا عالم کی سرزمین پہ بیٹھنے والے نوجوانوں یہ جو اندر کا کتا ہوتا ہے نا یہ بڑی مشکل سے باہر آتا ہے کوئی بھی بندہ میری بات میں بڑے زیادہ تر بزرگ بڑے پیارا کو سبحان اللہ اندر کا کتا تمہارا نفس جب اے نفس باہر آنا تو پھر مل کر موت بھی آ جانا توجہ کرنا مولا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کو باہر لا کتا باہر نہ آیا اچانک کتا باہر آ گیا سرکار مصطفیٰ نے کتے سے فرمایا تو تو نے بندوں کو کاٹا ہے ادھر سرکار نے اشارہ کیا ادھر وہ بندے دوڑ گئے وجہ کیا تھی وہ تھے منافق سرکار مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں شکایت لے کر گئے تھے کہ سرکار یہودی کے کتے نے میں کاٹ لیا میرے آقا کریم نے فرمایا تو نے بندوں کو کاٹا ہے اس نے کہا سرکار اپنی وجہ سے نہیں کاٹا ہائے ہائے اپنی وجہ سے نہیں کاٹا یہ گھر سے کرتے ہیں وضو آتے ہیں تیری مسجد نبی کے لیے رستے میں تیرے پنج تن کو بھوکتے آتے ہیں تو میری خیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بندے بھوکتے تیرے پنج تن وہ تیرے مسیحی جانے ارے کتے نے رسیا ہے کہ مسیحی بندہ اوہ چکا لگ رہا ہے میرا آنے میں محمد نے سلام کر رہا ہے میرا بھائی ہونا تجھے پیارا سے آپ سبحان اللہ اور اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں اس نماز چالے محمد بغض ہوئے حضور دے صحابہ دا پیار نہ ہوئے توجہ چاہنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کروا لو حضور دے صحابہ دی محبت حضور دی آل بیت اتحاد دی محبت کتنی ضروری اور اس محبت کے مزاج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال انداز ارشاد فرمایا توجہ چاہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا کائنات آپ نے شمول یہودی سے فرمایا انار دے اس نے کہا ہے نہیں فرمایا جو تیرے گھر میں پڑا ہے نا کوری میں جو تیرے چھپا کے رکھا ہے وہ ذرا باہر لا اس نے انار لایا علی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا سرکار علی انار لے کر بازار میں جا رہے تھے پیچھے سے ایک سوالی آیا اس نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دینے والا سرکار مولا مرتضیٰ نے وہیں پہ کھڑے ہو کر یوں اپنا ہاتھ کیا پیچھے جب ہاتھ پیچھے کیا اس نے انار کو وصول کر لیا پکڑ لیا اور پیچھے سے آواز بلند کہتا شکریہ علی آپ نے فرمایا تجھے کیسے بتایا کہ میں علی ہوں اس نے کہا سرکار آپ کے دینے کے انداز نے بتایا ہے کہ آپ علی ہیں آپ کے دینے کے انداز نے بتایا ہے کہ آپ علی ہیں سرکار مولا مرتضیٰ آپ چلتے چلتے اپنے گھر میں پہنچے دروازے پہ دستک دی سیدہ پاک نے دروازہ کھولا اب جاگنا دروازہ کھولا علی پاک دروازے کے باہر کھڑے ہیں سیدہ پاک نے عرض کی آپ اندر تشریف لے آئیے علی پاک باہر ہی کھڑے رہے سیدہ پاک نے پھر عرض کی علی پاک باہر ہی کھڑے رہے اچانک جناب سیدہ پاک نے عرض کی اے میرے پیارے علی میرے خامد میرے شوہر میرے سرتاج اے میرے مجازی خدا آپ مہربانی کر کے گھر میں تشریف لے آئیے جب سے آپ
خبریں دے رہی ہے بازار کی، اے جس محمد کی بیٹی اتنی شان والی ہے اس محمد کا اپنا کیا مقام ہے؟ عزیزان گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نام نظر پاک کے کریم آقا کے دیوانے ہو سلطان العارفین حضرت سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے میرے آقا کریم نے جانب مبارک بڑی شرط کر دی ہے ایک کڑی میں کر دی ہے نا ہمیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں نہ رہ کے آپ ذاتیہ خبر جان دیا ہے اب آپ اس مکان جس نبی کی بیٹی کا مقام ہے اس نبی کا اپنا کی مقام ہوگا ہمیں جناب سلطان بننے اپنے کمال کی بدل کشید کی آپ پر مرنے میں مسلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بڑا عرصہ کو میں کرتا رہا ایک دن اللہ نے کرم فرمایا اتنی دیر کوئی قیمت جمع ہو گئی داتا کتاب مصطفیٰ نے مدینے جوانا ایک کل آل محمد اشعار کیا کرنا توجہ کرنا ہویا کہ مسلمان بھائیوں اور جناب مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ہر چیزیں بڑی تیار کر کے شاپنگ واسطے بازار میں جانے آئے دکان پہ پہنچ جائے گا ہر چیز خریدنے واسطے پہنچ جائے مسلمانوں ایک سید ذاتی بی پاک جنہ تعلق آل محمد گھرانے درانے اور سید ذاتی نے بیٹیاں دیئے اے نوجوان مدنانے محمد مدینے جا رہے آئے اور سید ذاتی اس کے قریب گئی ہے اور نے قیام نبی کریم نے غلامہ سن میں جوال گئے میرے نبی پاک کی شباب دیا میرے غلادہ مصطفیٰ کریم خود نے اب 4 دن ہو گئے میرے گھر کے اندر فراقہ تشید عالم 4 بیٹیاں نے لیا سارے گھر کے اندر نہ کچھ کھانے واسطے موجود ہے نہ کچھ پینے واسطے موجود ہے بڑی توجہ کر رہا سارے گھر کے اندر نہ کچھ کھانے واسطے موجود ہے نہ کچھ پینے واسطے موجود ہے اس سید ذاتی نے اپنے گھر سنائی ہے نبی کریم نے غلام نے یہ نہیں کیا کہ میں رد کرنے والا پر یہ کتنی جواب پوچھی ہے یا کٹھی کی ہے اس سیدہ پاک نے بی بی پاک نے حوالے کر دی ہے ہر چیز وہ خیر والا بھی اپنے گھر کر گیا اور دروازہ بند کر لیا ہے اتنا بھی بغداد حاجی حج پہ جانے والے اور
مسکرا کے پھر آپ سبحان اللہ جب میرے کریم نبی کا دیدار ہو گیا نا مسلمان بھائیو میرا دل کہنا میں تمہوں شیر پر جاوا حضرت میاں صاحب فرما دے رہے آپ لینے سفرے اندر مینو ماہی ملا تیرا گل وچ پائیا اے باوا ہو ڈردی باری میں اپنا کھولا کنے پھر چلے مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا میرے نبی کریم نے فرمایا اے میرے امتی کیوں پریشان ہے یا رسول اللہ میں مکے گیا بھی نہیں میرے ساتھی کہنے تو مکے ہے سے حضور میں مدینے گیا بھی نہیں میرے ساتھی کہنے تو مدینے ہے سے آپ نے زمزم میں پیتا بھی نہیں میرے ساتھی کہنے تو آپ زمزم پیتا ہے میرے نبی نے مسکرا کے گل ارشاد فرمائی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے امتی کہ تو محبت اس سید زادی نال کی ہے نا رب کریم اتنا پسند آیا ہے کہ قیامت کے اندر رب کریم نے تو فرشتہ مقرر کر دیتا ہے فرمایا حج تے او کرے گا لیکن او دے کیتے حج دا ثواب رب تینوں عطا فرمائے اسلام کے پھر سبحان اللہ اللہ سے مکان میرے کریم آقا کا دیدار کروا لو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی علیہ حضرت ہاتھ میں کڑی کڑی فضائل دی بات کرتا ہے مختصر ہے بس میں تو اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہنا وقت گزرتا رہا ایک دن ایسا آ گیا جناب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک آپ نے سیدہ زینب پاک کو بلایا آپ نے فرمایا کہ میری ہمشیر یزید تخت نشین ہو گئے اور اسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا کہ سیدہ پاک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین زندہ ہوئے کہ کوئی میرے نانے دے دین دا مذاق اڑانا پڑے حسین کی رگا میں جو مصطفیٰ دا خون ہوئے کہ کوئی میرے نانے دے دین نو ولا دے نام چیلنج کرتا پھر فرمایا ہو نہیں سکتا میرے آقا حسین پاک نے سیدہ زینب نے مشاورت کی تھی آقا حسین پاک نے تیاری فرمائی وقت گزرتا گیا جناب مصطفیٰ کریم نے نواسے نے اپنے نانے محمد دی بارگاہ دے اندر آخری سلام پیش کیتا سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر آقا حسن پاک دی بارگاہ دے اندر تو سرکار مولا حسین گھر آئے آپ نے تیاری کا حکم فرمایا سب تیار ہو کے نکلنے لگے جناب سیدہ سغرا پاک شہزادہ علی اکبر دی بارگاہ تے حاضر ہوئیاں بی بی پاک نے جڑی بات عرض کی تھی نا شہزادے دی خدمت دے اندر سنو گے تو تڑپ جاؤ گے لرز جاؤ گے سیدہ پاک نے عرض کی تھی ویرا امام حسین کی خدمت دے سوال تے کر کہ تیری بہن زینب تے نال جا رہی ہے مگر میرے جان دا حکم کیوں نہیں میرے آقا حسین دی بارگاہ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی کہ سیدہ پاک اس بات کی تمنا کر رہی ہیں میرے مرشد حسین نے جواب ارشاد فرمایا سنو گے یقیناً جواب پڑھنا بھی یہی سی آقا حسین پاک نے فرمایا میری بیٹی سن تو حسین دی دھی ہے تے میری بہن علی دی دھی ہے تو حسین دی بیٹی ہے میری بہن علی دی بیٹی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز سے اپنی بیٹی وراثت دیتا اور آقا حسین پاک نے فرمایا بیٹی کچھ عرصے بعد میں علی اکبر کو بھیجاں گا کہ تینوں لے جائے گا اور تقدیر کے لیے سغرا یہ واقعی رہ جانے نے اج ہی علی اکبر کو دیکھ لے پھر تینوں علی اکبر نظر نہیں ہونا اج ہی جناب علی اصغر کو دیکھ لے پھر تینوں علی اصغر نظر نہیں ہونا عزیزان گرامی قدر میرے آقا حسین کا قافلہ مکہ شریف پہنچیا ارادہ مبارک یہ ہے کہ میں تے حج کراں گا حج کر کے تو سفر کے شروع کر دے گا لیکن اس سے دورانیے کے اندر ہی میرے آقا حسین کو پیغام ملا کہ یزیدی لشکر کے کچھ لوگ آئے اور وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ حسین کو یہ جنگ کر لے یا پھر بیعت کر لے میرے آقا حسین پاک نے فرمایا یزیدیوں کو کہہ دیو کہ حسین جنگ کرے گا کبھی بیعت نہیں کرے گا فرمایا حسین کا سارا کرتے سکتا ہے کسی زانی کے شرابی کے سامنے جھوک نہیں سکتا عزیزان گرامی قدر میرے کریمان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا حسین نے اپنا قافلہ مسلمان بھائیوں سرزمین مکہ کو مشہور کیا جناب مولا حسین نے حضرت جناب عباس کو حکم دیتا فرمایا غازی عباس اپنی سواری کو تیار کر لو سفر شروع کرنا ہے آقا حسین کریم مسلمان بھائیوں بڑی توجہ چاہنا بس میں مختصر انداز دے اندر امام علی مقام کی شہادت پیش کر کے اپنے حاضری اور نوکری پیش کرنا چاہنا دوستان گرامی قدر میں پوری کوشش کروں گا کہ
میرے آقا حسین کے حکم پاک کے مطابق حضرت غازی عباس نے خیمے لگانے شروع کی طرف طرف جاؤ گے آل محمد غلام بیٹھے میں بڑی توجہ سے سماعت فرمانا میرے آقا حسین کے حکم پاک کے مطابق جناب حضرت غازی عباس نمدار نے خیمے لگانے شروع کی تیرے آج دور میں زمین میں در قلعہ لگائیے تھلو گردوں غبار نے دھول اڑ دیے بلکہ جو غازی عباس نے خیمے لگانے واسطے زمین میں در قلعہ لگایا ہے اب آگے زبکار تاریخ والے کہنے نے سر زمین کربلا کو خون فوارے پہنے کے لے رہے حضرت غازی عباس نے ہاتھ جوڑے حسین دی بارگاہ دے اندر آقا حسین کو بڑی سخت زمین ہے جدھر کی زخم میں لگانا حکم ارشاد فرمائے میرے آقا حسین پاک نے فرمایا غازی عباس اے تصویر محرم کا دن آ رہے ہیں میرے آقا حسین پاک نے فرمایا دیا ساری خوشیاں مٹ جان گیا جو حضرت اور محمد خون لگ جائے گا جو حضرت قاسم کی جوانی اٹھ جائے گی جو اس کے جناب علی اصغر کا معصوم اللہ شکل پہ گانا جو حضرت عباس میں بازو کر ہو جائیں گے فرمایا دیا ساری خوشیاں مٹ جان گیا مسلمان بھائیوں کو محرم دے میرے آقا حسین کا قافلہ پہنچیا خیمے لگ گئے آئے سر میں قیام کرنا شروع کر دیتا ہے دوستانی رب کے در ستی محرم والے محمد شہزادے والے آئے کوفی میں پانی بند کر دیتا اجر اور پانی بند ہو گیا جو تصویر محرم کا دن میں نماز فجر ہوئی میرے آقا حسین پاک نے نماز فجر تو پہلے جناب اکبر نور آیا آپ نے فرمایا میرے نانا جان دی تو تصویر ہے آج تیرا بابا آخری نماز پڑھائے گا بیٹا تو آخری بار اذان پڑھ گیا حضرت جناب اکبر نے آخری اذان پڑھی کربلا کے ٹپے کے مسلمانوں حضرت مولا حسین نے نماز ادا کی تھی سارے آل رسول کے مگر میرے آقا حسین کی قیادت کے اندر مصطفیٰ کریم نے غلام نے آل محمد شہزادے پہ نماز پڑھ رہے نماز فجر کے بعد میرے آقا حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر جاؤ آل محمد علی سلطان کو زندہ کر دیا ہویا اسی جاؤ کربلا کا نقشہ لے کے آؤ میرے آقا حسین نے حکم پاک کے مطابق حضرت جناب شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں جا رہے دوستانے کی رب کے ترکیبیں اتنے بالکل کربلا کا چڑیا میدان ہے لیکن حیران ہے کہ کمن کا پوش خطور آنسو بہاری ہے اپنے پلن زمین کربلا نو صاف کر دیے میرے آقا حسین سے بیٹے نے آواز دی بی بی کون ہے بی بی کون ہے مگر جواب نہیں آیا ایمان کا بیٹا واپس پلٹ گیا ہے حضرت مولا حسین نے فرمایا بیٹا خیر بیٹا تسی نقشہ لے کھائے ہو بابا جان بالکل نقشہ لے کھایا لیکن میں عجیب منظر تک گیا ہے میں حیران ہو گیا اس کربلا کے میدان کے اندر ایک جبل کا پوش خطور نے آنسو بہاری ہے زمین کربلا کو صاف کر دیے میرے آقا حسین نے گل سنیے او وہی پانے والے بیت بیٹھے ہو میرا سفر کرو حسین سفر دے کس انداز کے اندر اپنے سفر والے مقام کو اپنایا ہے میرے آقا حسین نے گل سنیے اکھارے جو سنیا نازاری ہو گیا شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑے بابا حسین یہ کسی عام بی بی دیگر کی دیے جو ہاتھے رو کی وجہ سمجھ نہیں آئی میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا کوئی عام بی بی نہیں سی وہ میری ماں فاطمہ زہرا سی زمین کربلا کو صاف کر دیے میری اماں جان دیا نے کچھ دیر کے بعد پھر میرے معصوم شہزادے نے گرنائے کسی نے زخم کے اندر کندر نہ چوب جائے کوئی روڈ نہ چوب جائے مسلمان بھائیوں حضرت شہزادہ علی اکبر نے آقا حسین کو دلاسا دیتا ہے لوگوں مختصر کرنا پہ جلدہ نکارا بج گیا میرے آقا حسین نے بار بار سارے جوڑے رہے لگے بار حسین جو منظر تک آئے نا اور خیمے میں سے کوئی بھی آل رسول زبان باقی نہیں بچیا میرے حسین نے خود تیاری فرمائیے اپنے پاپے علی کی ذوالفقار پکڑیے اپنے نانے محمد کی دستار پہنیے لگے پاک کریم حسین اپنے بیٹے سجاد خیمے میں گئے جا کے فرمایا بیٹا سجاد اگر تو بیمار ہے
آقا نے غلاموں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اپنے آخری صحابہ میں گزار دے رہے حضرت مولا حسین نے فرمایا شمار کیڑا دے رہے کہنے لگا کہ جو میں نے دے فرمایا میں حضور کے پیڑی کر دنیا با صرف اتنی محلت دے دے میں آخری بار اپنے رب کی بارگاہ دے اندر حسین بادشاہ نے جو قربانی پیش کی تھی یزید کے جتنے معاملات سن انہاں کے خلاف میں آقا حسین پاک آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یزید کے دور حکومت کے اندر نمازاں تے پابندی اور وہ خود بھی نماز نہیں سی پڑھتا, شراب پیندا سی, زنا ناجائز کہندا سی. میرے آقا حسین نے اس کے خلاف قلب حق بلند کیتا اور میرے آقا حسین پاک نے اس کے خلاف جو جہاد کیتا آج تک وہ کتاباں اندر تاریخ کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس پورے واقعہ کربلا اندر درس کی ملتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ دے نوجوان, اے کریم آقا کی امت کا تعلق رکھن والے, تیرا حق بنتا ہے نہ سچا تو سچا حسینی ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا, رسول کریم کی شریعت کا کبھی غدار نہیں ہوئے گا. عزیزہ نے گرامی قدر اسی نماز نہ پڑھیے, اسی کبھی کہ اسی حسینی ہاں, حسین والا کام نہ کریے کہ اسی دعویٰ کریے کہ اسی حسینی ہاں. ساری محبت جھوٹی ہے, سچی محبت وہ ہے کہ جیڑی اسی اللہ کریم کی بارگاہ درس کری کہ مالک اسی بے شک گناہگار ہاں لیکن تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہاں, آل محمد دا واسطے سارے ہاتھ پہ کرم فرما دے کہ یقیناً میرا رب کریم ہے, اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا. سوال کا ہے کہ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں اپنی جان دے دے یعنی شہید ہو جائے, یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. جو ہم انہیں اشارے ثواب کرتے ہیں تو کیا ان کا ہم کل اور چیلم کو جو ختم دیتے ہیں یعنی انہیں رزق دیا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں. اب بات سنیے, اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں شہید کیے جائیں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایک مقام میں فرمایا کہ مردہ نہ کہو, ولا تقولوا نہ کہو لمن یقتل جو قتل کیے جائے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اموات کہ وہ مردہ ہیں, بالا احیاء در کے وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. ایک مقام میں فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, ادھر کیا ہے کہ کہو نہ, ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرو, سوچو بھی نہیں. بالا احیاء در کے یرزقون کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں. اب ہم جو اشارے ثواب کرتے ہیں یہ ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے,
ٹھیک ہے جناب، ان پہ کوئی شان نہیں کرتے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے مال سے صدقہ دیا کرو، اور صدقہ ہم کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، چیلم کا ختم ہو، کولسری کا ختم ہو، یہ ہم اشارے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہے۔ اگر ان کی بارگاہ میں نہ بھی دیا جائے تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کباڑ، کوئی کمی نہیں آنے والی۔ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے لیے اور نیکیوں میں اضافے کے لیے کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے جی بالکل، جی کرنا چاہیے۔ اور میں عرض کر دینا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے اچانک سرکار مدینہ تشریف لائے۔ سرکار اور صحابی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا سرکار کیا وجہ ہے؟ آپ مسکرائے کہ فرمایا کہ کھانا کھا رہا تھا، اچانک کھانا کھاتے کھاتے اس کو شروع سے بسم اللہ پڑھنی بھول گئی، اس نے آخر میں بسم اللہ پڑھ دی۔ جو اس نے بسم اللہ پڑھی، فرمایا اس کے ساتھ بیٹھا تھا شیطان، وہ کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھ دی، وہ ہر چیز کی کہہ کر کے یعنی الٹی کر کے دوڑ گیا۔ حضور فرماتے اس لیے پتہ چلا کہ ایک بسم اللہ کا جملہ اس نے پڑھا، شیطان دوڑ گیا، اس کو بسم اللہ شریف والی چیز ہضم نہیں ہوئی۔ لہذا اگر بسم اللہ ہضم نہیں ہوندی تو چارے کول مردینہ نو ہضم نہیں ہوندے۔ وہ ویکھ لمن کے کیسی صاحب اللہ تعالیٰ کے اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو بھی شرع ثواب کیتا جاتا ہے اس دا سانوں بھی فائدہ ہے جڑے اسی کر رہے ہیں، اور جڑے سارے مرحوم نے قبراں تے چلے گئے نے، بالخصوص سارے جڑے مرحومین نے انہاں نوں ثواب پہنچایا جاتا تے مقدس ہستیاں دی بارگاہ انبیاء کرام، اولیاء کاملین، صحابہ کرام، انہاں دی بارگاہ پیش کرنا یہ سارے اپنے عملاں دے اندر اضافے دا باعث ہے۔ کوئی کر لے ساتھ بسم اللہ نہ کرے تو انہاں دی بارگاہ کسی چیز کی کمی نہیں آن لگی۔ دوران گفتگو کوئی ایسی بات جس سے کوئی ڈاؤٹ ہوئے، کوئی کوشچن ہوئے تو جناب کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے جی اے گل کتنی کسی ہے کتنی کسی، لہذا کوئی ہوئے تو تسی کر سکتے ہو، تو نہیں تو پھر میرا خیال سلام پڑھ لیجیے۔ دوران گفتگو اگر کوئی ایسی بات کسی نو ناگوار گزری ہوئے کہ جی